اب اگر کل کے لیے کہہ دیا گیا ہے، جو آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہوٹل آپ کو نہ کرنے دے کانفرنس، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہم نے تو کل صبح 10 بجے وہاں پر ہال بک کیا ہوا ہے. ہم جائیں گے وہاں پر، پھر دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کیا کہتی ہے اور حکومت کیا کہتی ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اتنی کمزور، اتنی خوفزدہ حکومت میں نے کم از کم پچھلے 37 سال میں نہیں دیکھی، جو ایک بند کمرے میں کانفرنس سے گھبرا رہے ہیں، کانفرنس نہیں ہونے دے رہے. وہ ان کی کیا کمزوری ہے؟ یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ نہ یہ حکومت مینڈیٹ رکھتی ہے، نہ یہ صلاحیت رکھتی ہے. یہ صرف ہر معاملے میں خوفزدہ رہتی ہے، اور یہ حکومت نہ چل سکتی ہے، نہ چل سکے گی، اور نہ ہی ملک کے معاملات حل کر سکتی ہے. یہ مجھے بڑا واضح ہو گیا ہے ان تمام حرکتوں سے. بس اب اگر جب آپ یہ کہہ رہے اس سے یہ واضح ہو گیا آپ کو، تو وہ ابھی تک حکومت ایسے ہی چل رہی ہے. جب آپ کو وہ بند کمرے میں کانفرنس نہیں کرنے دے رہے ہیں تو احتجاج کیسے کرنے دیں گے؟ آپ لوگوں نے پچھلی ایک ڈنر کے بعد مطالبہ کیا تھا کہ حکومت مستعفی اور فوری الیکشن کرائے، انہوں نے اس مطالبے کو لفٹ بھی نہیں کرائی. تو وہ پریشر لیں گے یا وہ اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، اپوزیشن اپنے موقف کا اظہار کرتی ہے. حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کیا حالات ہیں، یہ ملک کی اپوزیشن کیا بات کر رہی ہے. یہ دونوں مل کر جمہوریت چلاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیں اور ملک چلتا رہے. یہی معاملہ عمران خان صاحب کے زمانے میں تھا. ان کا بھی یہی رویہ تھا کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگائے رکھیں. اس وقت جو آج اقتدار میں ہیں، یہ وہی باتیں کرتے تھے جو آج میں کر رہا ہوں. صرف اس ملک میں 2 لوگ ہیں، محمود خان ارشد اور میں، جو اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے، آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کا نظام آئین کے مطابق چلائیں، رول آف لا لے کر آئیں، اس ملک کے معاملات حل کریں. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے اقتدار کی حوث تھی، آج ہمارے دوسرے بھائیوں کے اقتدار کی حوث ہے. تو بھائی صاحب کمزور ثابت ہوئے. تو بھائی صاحب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ دونوں پھر وہیں کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھڑے ہوں گے اور تحریک انصاف اقتدار میں ہوگی اور آپ یہی بات کر رہے ہوں گے؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کم از کم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہمیں بڑی وضاحت ہے کہ اس ملک کا نظام آئین پر صرف آئین پر جب چلے گا، آپ کے معاملات حل ہوں گے. مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم جو سابقہ اس کا رویہ تھا اس کو تبدیل کرے گی، ہمارے بات کو سمجھے گی کہ اس ملک کا نظام جب تک آئین کے مطابق رول آف لا نہیں ہوگا تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہی ان کے مسائل کا بھی حل ہے، یہی ملک کے مسائل کا بھی حل ہے. اچھا، مگر اب تحریک انصاف تو یہ اعلان کر چکی کہ عید کے بعد ملک گیر احتجاج ہوگا. دیگر جماعتوں سے آ کے بھی وہ مل رہے ہیں، اور ظاہر آپ کے پلیٹ فارم سے وہ غالباً احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ جی ایک گرینڈ الائنس کے تحت احتجاج ہو. کیا اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں آپ، یا ابھی بہت کچھ طے ہونا باقی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو گرینڈ الائنس نہیں ہے، تو ایک کانفرنس تھی ایک نقطے پر، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر. اس کے بعد ہم نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کم از کم جو نکات جن پر اتفاق ہو سکتا ہے اپوزیشن کا، وہ اتفاق ہو، اور اپوزیشن ایک متفقہ سوچ رکھے اور اس کے مطابق چلے. کیونکہ پچھلے 1 سال میں جہاں حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، وہاں اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا. اپوزیشن کا ایک رول ہے، ہم اس رول کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی احتجاج اس کا حق ہے، وہ ایک بڑی جماعت ہے، وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں سڑکوں پر، تو ان کی یہ مرضی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اس پر احتجاج کریں، ہمیں کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جب بات ہوئی تھی پچھلے ایک ڈنر کے بعد، تب بھی آپ نے کہا تھا کہ ابھی کوئی گرینڈ الائنس نہیں بنا ہے، ظاہر بات آگے ہوگی، کچھ باتوں پر اتفاق ہوگا. تو کون سے نکات ہیں جس پر اختلاف ہے کہ اتفاق ابھی تک نہیں ہوا ہے اور یہ نہیں طے ہوا کہ عید کے بعد کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں، ہم تو پارلیمان میں نہیں ہیں، لیکن جو جماعتیں پارلیمان میں ہیں ان کے آپس میں بہت سے تحفظات ہیں. سوچ پر تحفظات ہیں، فکر پر تحفظات ہیں، اپنی سیاست پر تحفظات ہیں. ان کی آپس میں الیکشن لڑا ہوا ہے انہوں نے. تو ہم نے یہی کہا کہ اس معاملے جہاں اختلافات ہیں وہ ایک طرف رہنے دیں. جن چیزوں پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں اور اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہے، اسی پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم سوچ پہ اتفاق ہو اور اپوزیشن اپنا رول ادا کر سکے. مطلب جو بنیادی اختلاف ہے وہ تو تحریک انصاف اور جے یو آئی کا ہے، اور آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اختلافات ہیں مگر کوشش کی جائے گی کہ اختلافات دور کر ایک متفقہ پلیٹ فارم بنے. کیا وہ ابھی تک دور نہیں ہو پا رہے ہیں اختلافات؟ جی، وہ دور نہیں ہوئے. بات چیت ان کی ہوئی ہے، 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں. کامران مرزا صاحب ہیں اور میرا صاحب کا اسپیکر صاحب ہیں جن کو نامنیٹ کیا گیا ہے. تو بہرحال وہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے، کیونکہ انہوں نے مشورہ کرنا ہوتا ہے عمران خان صاحب سے جو جیل میں ہیں،
تو پروسیس لمبا ہو جاتا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ وہ معاملہ آپ ایک طرف چلنے دیں, اختلافات دور کرنے کی کوشش کریں, لیکن جن نکات پہ اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں تاکہ ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو تقویت مل سکے. اور کل کیا جے یو آئی کی ریپرزنٹیشن ہوگی آپ کی کانفرنس میں؟ جی, مجھے بتایا گیا ہے کہ غفور حیدری صاحب آئیں گے اور شاید مولانا صاحب بھی زوم یا کسی اور لنک پر وہ بھی تقریر کریں گے. وہ شاید قطر میں ہے, سعودی عرب میں ہے, وہاں سے کریں گے. صاحب اگر مولانا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکومت کو ایک تو پہلے تو حکومت ظاہر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مولانا ہمارے ساتھ رہیں گے, مولانا کہیں نہیں جائیں گے, مگر پھر اس امید کا بھی اظہار کرتی ہے کہ مولانا اگر اپوزیشن کے ساتھ بھی جائیں گے تو وہ احتجاج اس قسم کا نہیں ہوگا کہ جس میں ہو کہ جی کفن باندھ کے نکلے ہیں یا پھر جس میں وائلنس ہو. یہ اس بات کی توقع کی جائے گی حکومت کی طرف سے کہ یہ ایک احتجاج جمہوری انداز میں ہوگا. حکومت کو جب یہ امید ہے تو پھر کیا آپ حکومت کو کمزور کر پائیں گے احتجاج کے ذریعے؟ دیکھیں, احتجاج اتنا ہی جمہوری ہوتا ہے جتنا حکومت کا رویہ جمہوری ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کا اپنی ایک سوچ ہے, یہ بات کی بات ہے. احتجاج, سڑک کی جو احتجاج ہے یہ بات کی بات ہے. ابھی تو سوچ پہ اتفاق کریں, اپنا رول جو پارلیمان کے اندر ہے, پارلیمان سے باہر ہے, اس کو ادا کریں, ملک کے مسائل کی بات کریں, حل کی بات کریں, جمہوریت کی بات کریں. جو سڑک کی معاملہ تو آخری حربہ ہوتا ہے. اور اس سب میں کیا آپ چاہیں گے کہ حکومت کو بھی انگیج کر کے حکومت سے بھی بات کی جائے؟ کیونکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اب حکومت کو انگیج کرنے کا فائدہ نہیں, ہم نے بات کر کے دیکھ لی. وہ چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں, آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں. آپ کیا چاہیں گے, کس لیول پر انگیجمنٹ ہو؟ دیکھیں, یہ ان کی اپنی سوچ تھی خط لکھنا, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. خط اگر لکھنا ہے یہ ان کی مرضی ہے, جس کو مرضی خط لکھیں. خط لکھنا تو پاکستان کے عوام کو لکھیں, حقائق ان کے سامنے رکھیں. اس کے علاوہ حکومت کو کس بات پہ انگیج کریں گے؟ حکومت کو بالکل آئین کی بالادستی کی بات کریں, بالکل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. رول آف لا کی بات کریں, انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جس حکومت کا رویہ اور رول آف لا کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ وہ ایک کانفرنس نہ کرنے دے دارالحکومت کے اندر, جس پر آج پوری دنیا کے اندر رپورٹ ہوا ہے کہ ملک کی اپوزیشن کانفرنس کر رہی ہے اور حکومت اس کو روک رہی ہے. اور صاحب تو ایسی صورت میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ خوفزدہ ہونے کی علامت ہے کہ کانفرنس نہیں ہونے دے رہے, نہ مینڈیٹ ہے نہ صلاحیت ہے, اس لیے نظام نہیں چل سکتا. اب مسئلہ ہے کہ نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ چاہے عدالتیں ہوں, میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, اس کو کنٹرول کیسے کر کے آگے بڑھا جائے. تو آپ کیسے اس نظام کو توڑ پائیں گے جب آپ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ نظام نہیں چل سکتا؟ دیکھیں, عوام کی رائے کنٹرول نہیں ہوتی. جمہوریت میں کنٹرولز نہیں ہوتے, یہ آمریت میں کنٹرولز ہوتے ہیں. جمہوریت اوپننس پرووائڈ کرتی ہے, ہر ایک کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے, ہر ایک کی اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیتی ہے. جب آپ عوام کی سوچ کی نفی کریں گے, عوام کی رائے کی نفی کریں گے, عوام کی رائے کو دبانے کی کوشش کریں گے, یہ ناکامی کی داستان ہے. یہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی, ہمیشہ ناکام ہوئے. ویسے ناکام ہوئے مگر اپنا لمبا ٹائم بھی گزارا. پاکستان میں تو مارشل لاء تک رہے ہیں, 8 سال 10 سال انہوں نے بھی اپنا ٹائم گزارے. تو آپ کے نظر میں وقت کتنا ہے کہ اتنے وقت بعد یہ نہیں چل پائے گا, یا آپ لوگ کیا کر پائیں گے اسے کم وقت میں ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ٹائم گزارنا ملک کی ناکامی ہوتی ہے. ٹائم گزارنا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے ٹائم گزارا ہے, ملک کا وقت ضائع کیا ہے. آج بھی ملک کا وقت ضائع ہو رہا ہے. جتنی جلدی آپ کو یہ احساس ہوگا, جب آپ کو ملک کا احساس ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ راستہ کیا ہے سارے معاملے سے نکلنے کا. آج ہمارا ملک غیر معمولی حالات ہیں ہر حوالے سے. آج آپ کو غیر معمولی عمل, غیر معمولی سیاست کی ضرورت ہے ملک کے اندر, وہ بدقسمتی سے نظر نہیں آتی. تو وقت گزارنے سے میرا کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے 37 سال زندگی گزار دی ہیں اور اس میں سے 30 سال کے قریب اپوزیشن میں گزارے ہیں. مجھے کوئی اس پہ شرمندگی نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مجھے سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. لیکن اصولوں پر قائم رہنا پڑے گا, جمہوریت کی بات کرنی پڑے گی, آئین کی بات کرنی پڑے گی, رول آف لا کی بات کرنی پڑے گی.